السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ صبح تہجد کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا صبح کے وقت ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ، آپ کا ہی فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے ایمان والا بنایا۔ یا اللہ، آپ کا ہی فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یا اللہ، آپ کا ہی فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے کلمہ طیبہ کی دولت سے نوازا۔ ہمارے بعض بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ ایمان سوز فتنوں کا دور ہے، آج ہمارے دین و ایمان پر چومکھی حملے ہو رہے ہیں۔ آج کے دور میں ایمان کا ضائع ہو جانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں کیسے کیسے فتنے ہیں جو ہمیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہمیں مرتد بنانا چاہتے ہیں، ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہم کمزور عاجز بندے ہیں، آپ ہی ہمارے ایمان کے محافظ بن جائیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخ بزرگان دین جو علم والے تھے، تقوی والے تھے، وہ اس طرح روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ، آپ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیے۔ ایمان اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو بچا کر لے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائیں گے۔ یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کسی اور دین کو تلاش کرے گا اختیار کرے گا وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو حبشی ہیں، غلام ہیں، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا کہہ کر خطاب کرتے تھے، اے ہمارے سردار۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گئی، اور دوسری طرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو گئی۔ ہماری حقیقی کامیابی وہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور اللہ کے نزدیک ایمان کی کیسی قدر و منزلت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان و اقامت کے کلمات کہہ کر ایمان کو، توحید کو، رسالت کو اس کے دل پر نقش کر دیا جاتا ہے۔ اور جب آخری وقت آتا ہے انسان کا تو اس کو کلمے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تاکہ وہ شخص جس کا آخری وقت آ گیا ہے اس کو یاد آ جائے، کلمہ اس کو بھی یاد آ جائے، وہ کلمہ پڑھ لے تاکہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس کو کلمے کی تلقین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھو تم میرے پاس اپنا ایمان بچا کر لاؤ۔ دنیا میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ماں پیٹ مسلمان پیدا ہوئے، تو اب یہ کوئی یقینی نہیں، گارنٹی کی بات نہیں کہ یہ ایمان کی نسبت ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑی رہے گی۔ نہیں، ہر ایمان والے کو یہ فکر کرنا ہے کہ مجھے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا لٹیرا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ روز اول سے یہ کشمکش حق اور باطل کی چل رہی ہے۔ شیطان نے روز اول ہی میں یہ قسم کھائی تھی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، ان کو بھٹکاؤں گا، ان کو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کو سیدھے راستے پر چلنے سے، سیدھے راستے کی طرف آنے سے ہٹاتا رہوں گا۔ شیطان نے یہ بھی کہا تھا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اے اللہ میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں وہ دنیا سے بغیر کلمے کے رخصت ہو جائیں، ایمان ان کا چھن جائے، بغیر ایمان کے وہ چلے جائیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے۔
اور انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے اس بات کی محنت کے لیے کہ سب کو ایمان والا بناؤ، ایک ایک پر محنت کر کے اس کو کلمے والا بناؤ، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو مضبوط کرو، ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت کو، ان کے دلوں میں ایمان کی قدر و منزلت کو پیدا کرو، ان کو بتاؤ کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنا بڑا ہمارا بینک بیلنس ہے۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان کا محفوظ ہونا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان کا محفوظ ہونا ضروری ہے، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو اور میرے پاس اپنا ایمان بچا کر لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے، زندگی بھر تم اپنے ایمان کی فکر کرتے رہو، ایمان کو ڈیولپ کرتے رہو، ایمانی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے رہو، ایمان پر محنت کر کے ایمان کو خوب طاقتور بناؤ، ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور میرے پاس آؤ تو ایمان بچا کر لاؤ، ایمان لاؤ۔ ایمان کی سلامتی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، اللہ نے وہ دعا قرآن کریم میں نقل فرمائی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے موت دیجیے، مجھے کل قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیے۔ حالانکہ جتنے پیغمبر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کفر و شرک سے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی حفاظت کرتے ہیں مرتد ہونے سے، گناہوں میں معصیت میں مبتلا ہونے سے۔ کوئی بھی پیغمبر ایمان سے پھر نہیں سکتا، کوئی بھی پیغمبر ایک لمحے کے لیے کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ ایمان پر موت دے دیجئے، اسلام پر مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن کریم میں اسی لیے نقل کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک بڑے پیغمبر اپنے خاتمے کے بارے میں کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے اس کے لیے فکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم تو اپنے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو جاؤ۔ یہ دور کیسا ہے؟ فتنوں کا دور ہے۔ آج ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، اور فتنے کیسے؟ 1400 سال کے فتنے اس وقت سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج آپ خود دیکھ لیجئے کہ گناہوں کی طرف کھینچنے والے، کفر و شرک کی طرف دعوت دینے والے، فسق و فجور کی طرف، بے حیائی کی طرف کھینچنے والے زیادہ ہیں۔ 24 گھنٹے محنت کس کی چل رہی ہے؟ نیکی کی طرف بلانے والے، تقوی کی طرف بلانے والے، قرآن سنت کی طرف بلانے والے، نمازوں کی طرف دعوت دینے والے، آخرت کی فکر کی طرف دعوت دینے والے بہت کم ہیں۔ آپ اس کے علاوہ دیکھو، ہر طرف غفلت کا ماحول، گناہوں کا ماحول، کھلم کھلا کفر و شرک کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام کا لیبل لگا کر قرآن حدیث کے عنوان سے مسلمانوں کے بھیس کے اندر گمراہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اس لیے اس دور کے بارے میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا
کہ نیک اعمال میں جلدی کرو ورنہ فتنے آنے والے ہیں، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرف فتنے آنے والے ہیں، تاریک فتنے۔ یصبح الرجل مؤمنا، کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایسا انقلاب، ایسی دہریت، ایسا الحاد، ایسا بے دینی کا زمانہ ہوگا کہ مائنڈ بدلتے جائیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ ایمان کی عظمت دلوں میں نہیں ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، دولت ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک کوئی بزرگ بیٹھے رو رہے تھے، ان کے دوست آ گئے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے رونا اس بات پر ہے کہ ابھی میرے پاس جو ایمان کی دولت ہے کہیں آخر وقت میں مجھ سے چھین نہ لی جائے، کہ میں ایمان سے محروم نہ کر دیا جاؤں، کسی فتنے میں آزمائش میں نہ پڑ جاؤں، بس یہ دولت ایمان کی میرے پاس سلامت رہے آخر وقت تک، بس اس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس دور میں دوہری ذمہ داری ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا، اپنی اولاد کے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ آپ قرآن پڑھیے تو معلوم ہوتا کہ پیغمبر، بڑے بڑے پیغمبر اپنی اولاد کے دین و ایمان کے بارے میں کیسی تڑپ رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے پیغمبر ہیں، وہ نو پیغمبر، ان کے والد اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے تایا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر، دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر۔ آپ غور کیجئے، پورا گھرانہ نبی اور رسولوں کا ہے۔ اس گھر کے ماحول میں، گھر کے افراد میں تقوی، پرہیزگاری، کیسا ایمانی عرفانی ماحول رہا ہوگا۔ اس گھر کے افراد کے بارے میں آدمی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، ایمان سے پھر جائیں گے، اس کا کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ نبیوں کا گھرانہ ہے، نبیوں کی اولادیں ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ آخر وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جمع کرے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یاد کرو اس وقت کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے سوال کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ اب تو تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہو، لیکن میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھا ہے اور قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ ان کے بیٹوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اے ابا جان، ہم تو آپ کے جو معبود ہیں، آپ کے آبا و اجداد کے جو معبود ہیں، یعنی ایک اللہ، اس کی ہم عبادت کریں گے۔ اب جس طرح ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے بعد بھی ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کے فرما بردار ہو کر رہیں گے۔ آپ غور کیجئے، آج ماں باپ کو ہے اتنی فکر، ایک پیغمبر اپنی اولاد کے بارے میں فکر کر رہے، سوال کر رہے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ آج کوئی ماں باپ اس طرح اولاد کو بٹھا کے سوال کر رہے کہ دیکھو موت آنی ہے، جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو تم کس کی عبادت کرو گے؟
دین اسلام پر ثابت قدم رہو گے یا نہیں؟ ایسا کوئی سوال کر رہے؟ کوئی نہیں کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں نقل کرے قرآن میں پیغمبروں کے جو واقعات، ان کے حالات، یہ بتانے کے لیے کہ ہر مسلمان اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں فکر مند رہے۔ جس طرح اولاد کو کھلانے کی فکر ہوتی ہے، پہنانے کی فکر ہوتی ہے، ان کی پڑھائی کی فکر ہوتی ہے، بیمار ہوتے تو علاج کی فکر ہوتی ہے، ایسے ہی ہر ماں باپ کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کا دینی مزاج بنے، اولاد کے دلوں میں ایمان کی عظمت آئے، مشکل حالات میں، ناموافق حالات میں گمراہ فتنوں کے شکار نہ ہو جائیں، ایمان سے کہیں ہٹ نہ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری بتائی۔ کیا ذمہ داری ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان کے اندر کمال پیدا کرنا ہے، عمل صالح والی زندگی گزارنا ہے، اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے بھی علم دین ضروری ہے، نیکی تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے لیے بھی علم دین ضروری ہے۔ جو فتنے اس وقت سر اٹھائے ہوئے ہیں، ایمان سوز فتنے، ایمان سے محروم کرنے والے فتنے، ان فتنوں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فتنے ہے کیا، کون کس روپ کے اندر آ رہا ہے، کون کس بھیس کے اندر آ رہا ہے، کون جو ہے کون سا لیبل لگا کر آ رہا ہے اور ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کا فہم ضروری ہے، اس کا علم بھی ضروری ہے۔ یاد رکھو، اسلام کے اندر عقیدے کی حیثیت بنیاد کی ہے، اور عبادات اعمال کی حیثیت عمارت کی ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے دو حصے ہیں، ایک تعلیم الایمان، دوسرا ہے تعلیم الاسلام۔ ایمان کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم۔ ایمان سے مراد وہی عقائد کہ مسلمان بننے کے لیے، مسلمان برقرار رہنے کے لیے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں کچھ تفصیل آئی ہے، لیکن ایمان کی جو تعریف ہمارے بزرگوں نے کی ہے وہ کیا ہے؟ الایمان التصدیق ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والتبرؤ عن کل دین ما سواہ۔ کیا مطلب؟ ایمان کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعلیمات لے کر آئے ہیں، جتنے احکام لے کر آئے ہیں، ان سب کو ماننا، اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان سے بیزارگی ظاہر کرنا اسلام کے علاوہ۔ تو ہم فتنوں کے دور میں جی رہے۔ صاف فرمایا ہمارے آقا نے کہ دیکھو ایک زمانہ آنے والا ہے، فتنے بارش کی طرح تمہارے گھروں میں اتریں گے۔ انی لا اری الفتنہ تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے گھروں کے اندر بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ آج کیسے کیسے فتنے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے
بڑا دجال جو نکلنے والا اس سے پہلے اور چھوٹے چھوٹے کئی دجال نکلیں گے۔ دجال کے معنی دھوکے باز، ایسی باتیں پیش کریں گے، دھولیا دیکھے تو مسلمانوں جیسا، اور دعویٰ کریں گے قرآن حدیث کا۔ بھیس دیکھو وہ بہت بڑے اللہ والے، لیکن اندر سے وہ دجال کے ایجنٹ رہیں گے، شیطان کے چیلے رہیں گے۔ آج کا جو اجتماع جس کا عنوان طے کیا گیا ہے، ایمان سوز فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ عنوان اسی لیے رکھا گیا تاکہ ہماری خواتین مستورات کو اس کے بارے میں کچھ شعور پیدا ہو جائے، وہ اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، آج دیکھو اسلام کا لیبل لگا کر گمراہی پھیلانے والے ایک قادیانی فتنہ ہے، لیکن معلوم نہیں کہ بھئی قادیانی فتنہ ہے کیا۔ قادیانی جو اپنے آپ کو جو ہے وہ احمدیہ مسلم جماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب ہم کو معلوم نہیں۔ شکیل بن حنیف نام دیکھو مسلمانوں کا ہے، لیکن وہ شخص اسلام سے خارج ہے۔ کیوں اسلام سے خارج ہے؟ اپنے کو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ ان کیا دعوے کرتا ہے؟ انسان کب مرتد ہو جاتا ہے، کب اسلام سے باہر نکل جاتا ہے؟ کچھ فتنے تو اپنے علاقے میں ہیں۔ فیاض بن یاسین کا فتنہ، اس کو فیاض بھیا بولتے ہیں۔ کئی خواتین متاثر ہیں ابھی بھی ہمارے شہر میں، اطراف کے شہر میں۔ ان گمراہ کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے چلنے والے گمراہ کیوں ہیں؟ ان جو ہے دعویٰ کر رہا کہ قرآن کے ذریعے علاج، ٹائٹل دیکھو قرآن کے ذریعے علاج، لیکن علاج کے نام پر ایمان پر حملہ کر رہا ہے، عقیدے بگاڑ رہا ہے خواتین کے۔ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو بولتا میں مہدی ہوں، جو قیامت کے قریب آنے ظاہر ہونے والے وہ مہدی میں ہوں۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جو اتریں گے وہ عیسیٰ میں ہوں۔ اب ظاہر ہے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو نشانیاں بتائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نشانیاں احادیث کے اندر ہیں، ایک بھی نشانی اس کے اندر نہیں ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ انڈیا میں آنے والے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انڈیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں وہ تفصیلات احادیث کے اندر ہے، لیکن یہ شکیل بن حنیف دعویٰ کر رہا کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، لہٰذا تم مجھے مہدی مانو، مجھے عیسیٰ مانو، میرے پیچھے چلو تو تم کو نجات ملے گی۔ توبہ توبہ، جھوٹا آدمی ہے، جھوٹے خوابوں کو، جھوٹے الہامات کو گڑھ کے دعویٰ کر رہا کہ مجھے خواب میں ایسا نظر آیا، مجھے الہام ہوا کہ تو مہدی ہے، عیسیٰ ہے۔ اب اپنے کو معلوم نہیں کہ بھائی ایک آدمی خواب کو دلیل بنا کر، الہام کو دلیل بنا کر دعویٰ کر رہا تو اس کا دعویٰ معتبر سمجھا جائے گا یا نہیں، معلوم نہیں۔ بھائی مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث میں نشانیاں کیا ہیں وہ اپنے کو معلوم نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اترنے والے ہیں ان کے بارے میں نشانیاں کیا ہیں اس کا علم اپنے پاس نہیں، لہٰذا یہ شکیل بن حنیف دعویٰ کر دیا اور چھپ کے اپنا مشن چلا رہا ہے۔ وہ بھی جادوگر ہے، فیاض بھیا وہ بھی جادوگر ہے، جادو مسمر اعظم کے ذریعے سے ہی اپنا مشن چلا رہے ہیں، اور کئی نوجوان ہاسٹلوں میں جو رہنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے،
کئی نوجوان ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں اور ایمان سے محروم ہو رہے ہیں۔ خود ہمارے شہر کے اندر بھی جو نوجوان حیدرآباد کے ہاسٹلوں میں کالجوں میں زیر تعلیم ہے، شکیل بن حنیف کے چیلے ان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا ذہن بنا رہے ہیں۔ ہمارے شہر کے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ضلع کے اندر قادیانی فتنہ ابھی بھی سرگرم ہے۔ ہمارے شہروں میں خواتین فیاض بن یاسین کے فتنے سے ابھی بھی متاثر ہیں۔ ہمارے ضلع میں، ہمارے شہر میں انجینئر علی مرزا گمراہ شخص ہے، اندر سے شیعہ ہے، بس اس کے جو ہے لیکچر سن کر متاثر ہو رہے، اس کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر اس کو سمجھ رہے کوئی بہت بڑا اسکالر ہے، گمراہ ہے۔ ہمارے شہروں کے اندر جاوید غامدی جو پڑوس ملک کا ہے، اسکالر ہونے کا دعوے دار ہے، اس کے نظریے عقائد بھی قرآن سنت سے ہٹ کر ہے، لیکن لوگ اس کے لیکچر دروس سن کر اس سے متاثر ہو رہے، اپنے ایمان کا خرابہ کر رہے ہیں۔ گوہر شاہی فتنہ آج جو ہے سوشل میڈیا پر بہت پھیل رہا ہے۔ یہ گوہر شاہی یہ بھی گمراہ شخص، اس کا چیلا یونس الگوہر یہ بھی گمراہ بددین شخص، لیکن لوگ جو ہے علم نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان سرچ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہماری خواتین اور بہت سارے مسلمان صرف نیٹ پر سرچ کر کے فلاں 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 فتنے کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پروگرام اسی لیے بلایا گیا، یہ اجلاس اسی لیے طے کیا گیا ہے کہ دیکھو چوکنا رہو، مسلمانوں اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے بچوں کے ایمان کو بچاؤ۔ جو لڑکے کالجوں میں زیر تعلیم ہے، ہاسٹلوں میں زیر تعلیم ہے، ان پر نظر رکھو، وہ کن سے دوستی کر رہے ہیں، وہ راتوں میں موبائل پر جو ہے کن کے لیکچرز، کن کے بیانات سن رہے ہیں، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ نوجوانوں کو، اپنے لڑکوں کو بتاؤ کہ دیکھو کوئی کسی کا بیان بھی تم کو جو ہے نیٹ پر اچھا معلوم ہوا نا، تو سننے سے پہلے اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے عالم دین سے مشورہ کر لو کہ بھئی فلاں کا بیان سننا یا نہیں سننا۔ علماء سے ان کو جوڑو۔ یہ فتنے کیوں پھیل رہے؟ اس لیے کہ دین کا علم نہیں ہے، عقائد کا علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم اپنے کو، اس کی وجہ سے پھیل رہے ہیں۔ پہلے چونکہ ایسے فتنے نہیں تھے، تھوڑا سا علم کافی سمجھا جاتا تھا، دین کی چھوٹی سی معلومات کافی سمجھی جاتی تھی، لیکن آج اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے بھیس میں فتنے یہ پھیل رہے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر ایمان محفوظ رہا تو ہماری آخرت محفوظ۔ تو محترم خواتین، ہمارے شہر میں چند دن پہلے تفہیم ختم نبوت ورکشاپ منعقد ہوتا ہے ایک دن کا، اس کے اندر ان موجودہ دور کے فتنوں کے بارے میں علماء کرام کے تفصیلی بیانات ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم کو یہ رپورٹ ملی ہے کہ کئی مسلمان الگ الگ فتنوں سے متاثر ہیں۔ اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ دیکھو اس آج کے دور میں، کیونکہ یہ حدیث میں بھی ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آخر زمانے میں جو فتنے آنے والے ہیں، اور آخر زمانے میں فتنوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ علم دین سے۔ علم دین، حضور کے زمانے میں تو فتنے اتنے نہیں تھے، کم علم کافی تھا۔ آج کے زمانے میں فتنے زیادہ ہیں، اس لیے ٹھوس علم کی ضرورت ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آدمی دین کی کسی ایک بات کا انکار کرے تو اس کو تو کافر نہیں کہنا چاہیے، اسلام سے خارج نہیں کہنا چاہیے، ایسی بات ذہن میں ہے۔ نہیں، یاد رکھو، یہ ایک اہم پوائنٹ کی بات اس وقت بتانا چاہتا ہوں
مسلمان بننے کے لیے دین کے سارے شعبوں کو، دین کی بنیادی باتوں کو ماننا ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی ایک بات کا انکار کرے گا تو وہ نکل جائے گا اسلام سے۔ اب جیسے اب خواتین سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ دل میں جواب دیجئے۔ ایک آدمی ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، افضل الانبیاء مانتا ہوں، لیکن آخری نبی آخری رسول نہیں مانتا، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ وہ آدمی نماز پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، مسلمانوں جیسا حلیہ سب کچھ، سارے پیغمبروں کو مان رہا، سب کو مان رہا، لیکن حضور کے بارے میں ان ایک بات کا انکار کر رہا کہ حضور آخری نبی آخری رسول نہیں تھے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بولو۔ وہ اسلام سے خارج، نکل گا اسلام سے۔ کیوں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہیں۔ اب کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول قیامت تک آنے والا نہیں۔ ابھی ایک مرزا قادیانی ان نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے جو اپنے آپ کو احمدیہ مسلم جماعت بولتے وہ لوگ اس کو نبی رسول مانتے، تو وہ مسلمان ہیں، وہ نکل گئے اسلام سے۔ ایک آدمی کیا بول رہا؟ میں پورے قرآن کو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب مانتا ہوں، صرف سورہ فاتحہ کو اللہ کا کلام نہیں مانتا۔ کیا جواب دیں گے؟ بولو آپ، وہ مسلمان ہے؟ کیوں؟ جی نہیں، قرآن کو مان رہا، پورے قرآن کو اللہ کا کلام مان رہا، صرف ایک سورہ فاتحہ مانو، سورہ اخلاص کی، سورہ کوثر کچھ بھی مانو، ایک آیت کا انکار کر رہا کہ وہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے، بعد میں اضافہ ہوا، ایسا بول رہا، تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ مسلمان بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ ہاں، اس کو خارج۔ اچھا، ایک اسلام سے نکل گیا ہوں، کیوں؟ ایک آیت کے بارے میں شک کر رہا تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ اچھا، ایک آدمی کیا بول رہا؟ پورے پیغمبروں کو، 1.25 پیغمبر آئے نا، سب کو میں اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی رسول مانتا ہوں، صرف ایک پیغمبر، فرض کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں ان کو اللہ کا نبی رسول معاذ اللہ نہیں مانتا، اگر ایسا بولے تو کیا بولیں گے آپ؟ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ صاحب دیکھو، پورے قرآن کو اتنی موٹی کتاب ہے، سب کو اللہ کا کلام مان رہا، صرف ایک آیت کو اللہ کا کلام نہیں مان رہا، تو اکثر یعنی پورے کو تو مان رہا نا، ایک آیت کا انکار کر رہا، تو آپ جو ہے اس کو اسلام سے خارج بولتے کیا؟ سارے پیغمبروں کو اللہ کا نبی رسول مان رہا، صرف ایک پیغمبر کا انکار کر رہا، 5 نمازوں میں 4 نمازوں کو فرض بول رہا، ایک نماز میں فرض نہیں بول رہا، تو آپ اس کو اسلام سے خارج مانتے کیا؟ ہاں، اصولی بات یہی ہے۔ یہ اصل میں نتیجہ کہاں جاتا معلوم؟ ارذل چیز کی طرف، گھٹیا چیز کی طرف۔ مثال کے طور پر 10 لیٹر دودھ ہے، پاک ہے نا، دودھ پاک ہے نا بھائی، 10 لیٹر دودھ ہے، اس کے اندر اگر ایک مینگنی گر جائے تو پاک بولتے نا، پاک بولتے۔ آپ سے کوئی سوال کرے کہ 10 لیٹر کی مقدار زیادہ ہے، وہ ایک مینگنی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں، وہ ایک مینگنی جو ہے وہی اتنا پاک کر دی، گھٹیا چیز کی طرف ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ان بول رہا میں نمازاں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن دین کے کسی ایک عقیدے کے بارے میں، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرا تو ان اسلام سے خارج۔ تو یہ گمراہ فتنے ایسی تھے یہاں موجودہ دور کے۔ شکیل بن حنیف اس کے اندر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کی ایک بھی نشانی نہیں، بول رہا میں مہدی ہوں، عیسیٰ ہوں، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں، اسلام سے نکل گیا نا؟ نہیں۔ اب اس کے ماننے والے پورے ٹوپی کرتا داڑھی رکھ کے جو ہے نوجوانوں کو بھٹکا رہے، ہمارے شہر میں محنت کر رہے، تو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہاں، اب جو ہے 2024 کے اندر یہاں کے بعض فرقہ پرست جو ہے اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہندو راشٹر۔ انہوں بول رہے کہ اب جو ہے اسکولوں میں ایسا نصاب پڑھاؤ
کہ اس کے نتیجے میں مسلمان بچے مشرکانہ عقائد نظریات سے مانوس ہو جائیں۔ اب ایک مولانا کے پاس ایک آدمی سوال کرا کہ مولانا میرا لڑکا 8ویں یا 9ویں جماعت میں ہے، مجھے یاد نہیں ہے 8ویں جماعت میں یا 9ویں جماعت میں، ان آ کے مجھ سے بحث کر رہا کہ ابا ہمارے ٹیچر بول رہے کہ ہمارے جو دیوی دیوتا ہیں نا ان کے اندر تمہارے اللہ سے بھی زیادہ ان کے اندر پاور ہے۔ ان واقعہ سنا رہے ہنومان جی کے فلاں کے، تو بچہ کے بحث کیا کر رہا، ہمارے اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں جی ان کے بول کے۔ اب بولو ایمان رہا اس کا؟ ایسی پڑھائی سے کیا فائدہ، بولو ایمان خطرے میں۔ آج ایسی ہو رہا، اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو جو ہے کرسچنوں کے مذہب کے بارے میں، ہندوازم پر جتنا معلوم، قرآن کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں نہیں معلوم۔ اب ایک لڑکا آ کے بحث کرا ابا سے، ابا ہمارے ٹیچر بول رہے یہ جو رمضان کے روزے مسلمان رکھتے ہیں یہ طبیعت کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ سائنس بتاتی ہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ بھوکے نہیں رہنا۔ اب تمہارا جو روزہ ہے مسلمانوں کا، اس میں 12-13 گھنٹے کا روزہ رہتا، صحت خراب ہوتی نا۔ ٹیچر ایسی بات بول دیا، مسلمان بچہ گھر آ کے والد سے بحث کر رہا، ابا ہم روزہ کیوں رکھنا، ہمارا ٹیچر بول رہے اس سے تو صحت بگڑتی ہے۔ اب باپ بولا کہ نہیں بیٹا ویسا نہیں بولنا، رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ اسلام کا رکن ہے نا۔ نہیں ابا میں تو نہیں رکھتا، آپ مجھے عقلی دلیل سے سمجھاؤ کہ اس سے جو ہے صحت کا نقصان نہیں ہے۔ آپ عقلی دلیل دینا، خالی اتنا بولنا کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، روزے فرض ہیں۔ ان بولا بیٹا مجھے پوچھ کے بولنا پڑتا۔ ہمارے ابھی چند سال پہلے ایسا ہوا، ایک ٹیچر میرے پاس آئے تھے، ہمارے محلے میں رہتے، وہ ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں۔ ان آ کے لے مفتی صاحب ایک آج عجیب واقعہ پیش آیا جی، کہ وہ 10ویں کلاس کے امتحانات چل رہے، امتحان حال میں داخل ہونے سے پہلے لڑکیوں کا پرس چیک کیا گیا تو ایک لڑکی کے پرس میں سے سائیں بابا کی فوٹو نکلی۔ تو وہ ہیڈ ماسٹر صاحب لڑکی کو پوچھا رہے بی بی تم مسلمان ہو، یہ تمہارے پرس کے اندر یہ فوٹو کیسے، یہ تو ہندوؤں کے دیوتا کہلاتے نا۔ تو وہ لڑکی، مسلمان لڑکی کیا جواب دی، سر میں اس لیے رکھتی ہوں کہ میرا امتحان آسان ہو جانا بلکہ اور اچھی کامیابی ملنا بلکہ۔ توبہ توبہ، ارتداد ہے یہ، پھیل رہا کہ نہیں پھیل رہا؟ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی، کتنے پچھلے سال ایک مضمون آتا 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی کالجوں میں پڑھنے والی۔ اب ان سے انٹرویو جب لیا گیا، پوچھا گیا کہ ارے بی بی تم مسلمان ہو، لڑکا غیر مسلم کیسے؟ تو لڑکیاں کیا جواب دے رہی، مسلم لڑکیاں، اجی اس کے مذہب پہ، ہم اپنے مذہب پہ۔ دیکھو تو یہ جو ہے کسی حلال کو حرام سمجھنا، اسلام کے کسی فرض کا انکار کرنا، کسی سمجھو کہ تعلیم کا انکار کرنا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ بہت سارے بچے ہیں کالجوں میں پڑھ رہے، ہمارے اپنے شہر کے۔ چند دن پہلے ایک صاحب سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب، وہ ایک کالج میں پڑھ رہا جی ہمارا لڑکا، 30-40 مسلمان لڑکے ہیں، وہ کالج کے اس کے مینجمنٹ غیر مسلم ہیں، وہ لوگ جو ہے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، ظہر تو ظہر جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے وہاں پر۔ میں جا کے وہ پرنسپل سے بات کیا کہ صاحب کم از کم جمعہ پڑھنے کے لیے جو اجازت دو، قریب کی مسجد میں پڑھ لیتا۔ تو پرنسپل بول رہا کہ نہیں صاحب کیسا دے سکتے، 30-40 بچے ہیں مسلمانوں کے ہمارے کالج میں، اگر ایک کو اجازت دی تو دوسرے بولتے ہم کو بھی اجازت ہے، اس لیے نہیں دے سکتے بولا۔ تو میں بولا ان صاحب سے، ارے بھائی پورے پیرنٹس جا کے بات کرنا، 30-40 بچوں کے جو پیرنٹس سے جا کے پرنسپل سے بات کرنا، صاحب جو ہے آپ ظہر بھی پڑھنے نہیں دے رہے، کم از کم جمعہ تو پڑھنے دیں، اس لیے کہ 3 جمعہ اگر کوئی چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس پر، اس کے دل پہ مہر نہیں لگاتے، حدیث میں ہے نا، نفاق کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ صاحب بولا رہے مفتی صاحب آج کے دور میں ماں باپ کو کس کو جو فکر ہے کہ ہمارا بچہ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، جمعہ بھی جو ہے نصیب ہے یا نہیں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو محترم خواتین سوچنے کی بات ہے کہ 3 سال ہمارے نوجوان ایسے کالجوں میں پڑھ رہے، ظہر چھوڑ رہے، جمعہ چھوڑ رہے، اس کے بعد ان کے دل میں ایمان کی عظمت رہتی؟ یاد رکھو مشکل حالات، فرقہ پرستی،
اسلام سے ہٹانے کے لیے کیسی کیسی محنت چل رہی ہے. آج ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر یہ کہا جا رہا کہ نکلو اسلام سے، نہیں رہنا اسلام میں. اس لیے یہ سمجھ لو آج کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ بھی پریشانی آ جائے، مشکل حالات آ جائیں، لیکن ہمارے بچے، ہماری نسلیں وہ دینی امانت کو تھامے رہیں، گمراہ کن افکار نظریات سے متاثر نہ ہو. اس کی تیاری کرنا ضروری ہے. اتنا ایمانی پاور اپنے اندر بڑھانا ضروری ہے. اپنے بچوں کا دینی مائنڈ بنانا ضروری ہے. پہلی شہادت کس کی ہوئی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی. اسلام سے ہٹے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کتنا مارتے تھے، اسلام چھوڑ دو بول کے، لیکن انہوں کیا بولتے تھے؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. مار کھا رہے لیکن اللہ احد کا نعرہ لگاتے تھے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی کے تختے پر چڑھا کر ان کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، ایک ایک عضو کو تیروں سے چھلنی کیا گیا، لیکن وہ ایک ہی بھی اسلام سے نہیں ہٹے. اس لیے یہ طے کرنا ہے حالات کچھ بھی ہو، ہم اس ملک کے اندر اپنی شریعت کے ساتھ، اپنی اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہیں گے. کچھ بھی ہو ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو بچائیں گے، یہ طے کرنا پڑے گا. ورنہ ارتداد کے پھیلنے کے بہت سارے امکانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بہت سارے مسلمان بچے شکوک و شبہات میں، کیونکہ میڈیا کے ذریعے سے ہمارے آقا کی سیرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہمارے پرسنل اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں ایسے ایسے شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے. نوجوان ہمارے کئی نوجوان اس سے متاثر ہیں. ان کے پاس عقائد کا علم نہیں ہے، خواتین کے پاس عقائد کا علم نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ فتنوں کے اس دور میں ہم اور ہماری نسلیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں. تو کیا کرنا ہے؟ ایک دو تین چیزیں تو ذہن میں رکھیں. ایک تو اللہ سے مانگنا دعا، اے اللہ فتنوں کا دور ہے، آپ ہی ہمارے ایمان کے محافظ بن جائیے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت آپ کیجیے. دوسرا کام کیا؟ نماز کی پابندی. نماز کی پابندی سے بھی اللہ تعالیٰ گمراہی میں مبتلا ہونے سے، کفر و شرک سے بچاتے ہیں. وہ ایک کالونی کا واقعہ ہے نا کہ مسلمان گھرانہ تھا، وہ گھر کی لڑکی جو ہے غیر مسلم پڑوس کی سہیلیوں کے ساتھ اسکول جاتی آتی، اور کبھی چھٹی کے وقت بھی ان کے گھروں میں جاتی تو وہ دیکھتی کہ وہاں مورتی رکھ کے وہ غیر مسلم جو ہے وہ گھر کے بڑے چھوٹے پوجا کر رہے ہیں. وہ مسلمان لڑکی کو وہ اچھا دکھاؤ، وہ کیا کری معلوم؟ سہیلی کے ساتھ جا کے ان بھی ایک مورتی خرید کے لا کے گھر میں اندر رکھ کے بس شروع کر دی اس کے سامنے کھڑا ہونا، پوجا پاٹ. ایک مرتبہ ماں کی نظر پڑی تو ان بہت پریشان ہو گئے کہ ہمارے گھر میں دیکھو یہ مورتی لا لی، لیکن ان لڑکی کو محسوس ہونے نہیں دی. پھر وہ موقع کی طاق میں تھی، شوہر کو بھی بتائی، باپ بھی دیکھا، ارے گھر میں مورتی لا لی اور مورتی کے سامنے کھڑے ہو کے پوجا کر رہی. اب دونوں مشورہ کریں میاں بیوی کہ دیکھو ہماری جو ہے یہ لڑکی ہے نا، یہ تو نادان ہے، قصور اس کا نہیں، قصور ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم ہے نا اس کی دینی تربیت نہیں کرے، ہم بھی نہیں پڑھتے، اس کو بھی نماز نہیں سکھائے، اپنے پاس جو ہے گھر میں تعلیم بھی نہیں ہوتی، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، غیر مسلم سہیلیوں سے رہتے ان کے گھر میں جو کچھ دیکھ رہی اس کو فالو کر رہی. لہٰذا اس کو مار پیٹ کرنے کے بجائے پہلے اپن طے کریں گے کہ آج سے انشاءاللہ ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے، روزانہ گھر میں تعلیم کریں گے، اس کو بٹھائیں گے. جب اس کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ اسلام کیا ہے، دین، مذہب، شریعت، حلال حرام، یہ کفر و شرک کیا ہے، یہ ساری چیز جب وہ جاننے لگے گی خود بخود نکال کے پھینک دے گی. ایسے ہی ہوا. تو نماز کیا ہے؟ انسان کو گمراہ، مرتد، مشرک ہونے سے بچانے میں اس کی بڑی تاثیر ہے. اس کے ذریعے سے اللہ حسن خاتمہ عطا فرماتے ہیں. اور کیا کرنا؟ ان کو بچوں کو بولو کہ بھائی دیکھو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو مکتب بھیجو، بڑے ہیں تو ان کو جو علماء سے جڑے رہنے کی تاکید کرو.
ہمارے پاس جو ہے فہم دین اکیڈمی بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اس سے جوڑو، جماعتوں سے جوڑو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی کو ڈیولپ کرو، چونکہ تقوی کو اپنی زندگی میں لانا یہ انسان کو تمام قسم کی گمراہیوں سے، بے دینی سے، الحاد سے، کفر و شرک سے بچانے میں بہت بڑا معاون ہے۔ تو محترم خواتین، آج تو اس عنوان کے تحت چند ہی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ ہے موجودہ دور کے فتنے کیا ہیں، کون سے باہر کے فتنے ہیں جو کھلم کھلا کفر و شرک کی طرف دعوت دے رہے، کون سے اندرونی فتنے ہیں جو اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کی بھیس میں گمراہی پھیلا رہے۔ اس کے بارے میں اور بھی تفصیلات سے واقف ہونا پڑے گا۔ آج کے دور میں اپنے دل میں درد پیدا کرنا پڑے گا کہ ایمان کی عظمت کیا ہے، مشکل حالات ہیں، کس انداز سے جو ہے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے، ہمارے اسلامی تشخصات کو چھیننے کے لیے کیسے کیسے منصوبے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہم کس طریقے سے دین پر ثابت قدم رہیں گے، اس کے بارے میں فکر کرنا، اس کے بارے میں اپنے دل میں تڑپ پیدا کرنا، اپنے بچوں پر، اپنے لڑکوں پر، گھر کے نوجوانوں پر نظر رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ تو ابھی دعا سے پہلے ایک پرچی یہ بھی آئی ہے، ہمارے مولانا طلحہ صاحب جو ہے ایک تجویز رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے، خواتین طرف سے کچھ سوالات اگر ہیں گمراہ فتنوں کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے تو پرچی بھیج سکتے ہیں، اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں مختلف ذمہ دار علماء حفاظ جماعت ہے، تو اس میں کئی تجاویز آئی ہیں۔ اس میں یہ بھی تجویز کے بعض مرتبہ چونکہ یہ اصطلاحات معلوم نہیں رہتے، بہت ساری باتیں، بھئی دجال کے بارے میں نہیں معلوم، حضرت مہدی کے بارے میں تفصیلات نہیں معلوم، حضرت عیسیٰ نہیں معلوم برابر، اور وہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے نہیں معلوم، کس انداز سے جو ہے یہ زندق کافر کون ہے، مطلق کافر کون ہے وہ نہیں معلوم، بہت ساری باتیں معلوم نہیں رہتی، تو ان کے دلوں میں وہ شکوک شبہات باقی رہ جاتے، تو ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ پرچی پر جو ہے لکھ کر بھیج دیں، تو اس کی وضاحت کی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں ان کے شکوک و شبہات بھی دور ہو سکتے ہیں، دوسری خواتین کا بھی علمی نفع ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہر مہینے کی تیسری جمعرات کو یہاں پر یہ اجتماع دارالصالحات اور ختم نبوت کے زیر اہتمام چلے گا۔ کیوں؟ یہ عقائد اور ایمانیات سے متعلق جو گفتگو ہے نا، مسلسل بولتے بولتے، سنتے سنتے وہ مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک ہی مجلس میں ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی کیا بولو؟ عقیدے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی کچھ باتیں آپ سنیں، کچھ نفع ہوا، آئندہ مہینے میں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اور اس میں نئی نئی باتیں آتی رہیں گی، اس میں اصلاح و تربیت سے متعلق بھی باتیں آتی رہیں گی۔ ہمارا 2-3 سال سے ایک داعیہ تھا، جذبہ تھا کہ شہر کی سطح کا ایک اجتماع برائے خواتین ختم نبوت اور دارالصالحات کی نگراں زیر اہتمام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے شکیل بھائی جو اس زیتون کنونشن کے اونر ہے، انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور مستقل جو ہے ماہانہ اجتماع کے لیے انہوں نے یہ جگہ یہ ہمارے لیے طے کی ہے۔ لہٰذا خواتین اس کو نوٹ کریں کہ ہر مہینے کی تیسری جمعرات کو 2:30 سے 4:30 بجے تک یہ اجتماع ہوا کرے گا۔ آپ پرچی ابھی بھیج سکتے ہیں، آئندہ بھی لا سکتے ہیں، اس کی روشنی میں انشاءاللہ اہم جو ہے معلومات آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ وقت کیا ہو رہا؟ اتوار کے دن اگر ہو تو 4:15 ہو رہے ہیں، چونکہ
ہمارا جو وقت ہے اعلان کے مطابق 4:30 بجے دعا بھی ختم ہو جی. ہاں ایک پرچے آئی ہے کہ یہ جو فتنے چل رہے ہیں اگر اس کا ہم سے سامنا ہو جائے تو ہم اپنے لوگوں کو کیسے پہچانیں. اچھا جو ایسے فتنے میں مبتلا ہو جائے تو ان کا کیا علاج ہے. تحفظ خطروں سے جڑ کر کام کرنے کے لیے خواتین میں کیا نظام ہے. بہت اہم سوال ہے. اب تو ہم لوگ بتا رہے ہیں یعنی علماء کرام کہ موجودہ دور میں اسلام کا لیبل لگا کر قرآن حدیث کا دعویٰ کرتے ہوئے مسلمانوں کے بھیس میں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں اس وقت سمجھو کہ ویسے 7 فتنے ہیں. ایک قادیانی فتنہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو احمدیہ مسلم جماعت کہتے ہیں. تو اس سے اپنے کو معلوم ہو جاتا کہ بھائی ہم لوگ تو ہم مسلمان بولتے ہیں, وہ لوگ احمدیہ مسلم بولتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قادیانی لوگ ہیں. اور قادیانی کون؟ مرزا قادیانی جو نبی رسول ہونے کا دعوے دار تھا, اس کو ماننے والے. آئندہ انشاءاللہ اور تفصیلات آئیں گی. شکیل بن حنیف ہے نا, تو شکیل بن حنیف ان چھپ کے ہے, لیکن اس کے چیلے ایجنٹ ہمارے شہروں میں ہر جگہ محنت کر رہے. وہ لوگ کیا بولتے بولے تو وہ قیامت کے قریب حدیثوں میں ہے نا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہونے والے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں, دجال نکلنے والا ہے. وہ اس ٹاپک سے بات کرتے ہوئے نوجوانوں کو کیا سمجھاتے بولے تو وہ جو آنے والے ہیں نا حدیث میں جن کا ذکر ہے نا وہ آ گئے, وہ مہدی وہ عیسیٰ آ گئے. کون؟ شکیل بن حنیف بولتے. تو ہم بول رہے ہیں کہ حضرت مہدی وہ انڈیا میں تھوڑی آنے والے ہیں, وہ تو مدینے کے باشندے رہیں گے, حضور کے خاندان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد میں. برابر ان کا ظہور تو مکے میں ہوگا, وہ ملک شام کی طرف ہجرت کریں گے, دین کے لیے جو ہے قربانیاں دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے دجال کو قتل کرنے کے لیے وہ دمشق سیریا کے اندر انہوں اتریں گے. برابر انہوں بھی انڈیا میں آنے والے نہیں ہیں. پھر یہ شکیل بن حنیف بہار کا رہنے والا انجینئر میکانیکل ان بیٹا جو ہے اس کے اندر نہ حضرت مہدی ہونے کی کوئی نشانی ہے نہ عیسیٰ کی. ان جھوٹے دعوے کر کے جو ہے مہدی بول رہا, تو کیسے مانیں گے؟ ان تو خود ایسے جھوٹے دعووں کی وجہ سے اسلام سے نکل گیا. اور فیاض بن یاسین ان حیدرآباد کا ہی ہے. ان کیا شروع کرا بھائی قرآن سے علاج ہونا, قرآن سے علاج بول کے پھر اس کے جو گمراہ نظریات ہیں, مجھے میری پیروی کرو, مجھے پیغمبر مانو, میری اطاعت کرو, نماز سے بڑھ کر مجھ سے جو باتیں کرنا ہے تو مجھے مانے بغیر تمہارا حق بھی مقبول نہیں. ایسے دھیمے دھیمے کیا کر رہا, علاج کے نام پر خواتین کا مائنڈ بگاڑ رہا, اور جو ہے وہ بھی نبی رسول ہونے کا دعوے دار ہے. توبہ توبہ. اور یہ گوہر شاہی بول کے ان جو ہے پڑوس ملک کا ہوا, ان جو ہے رب ہونے کا دعویٰ کرا, نبی ہونے کا دعویٰ کرا, مہدی ہونے کا دعویٰ کرا, اس کے مشن کو اس کا چیلا لے کے چل رہا ہے. برابر. اور ایک فتنہ مسٹر جاوید احمد غامدی بول کے, وہ صاحب بڑے اسکالر ہونے کے دعوے دار ہیں, اور لوگ بول رہے ہیں کہ بہت اچھا انہوں ریسرچ تحقیق کر کے اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. حالانکہ ان قادیانی ذہن کا ہے, اس کے اندر بھی جو حدیثوں کا انکار کرتا, ان ایک دم نہیں کرتا, دھیرے دھیرے کرتا ان, تو ظاہر ہے ان بھی اسلام سے خارج. اور ایک فتنہ کیا ہے, انجینئر علی مرزا, وہ پہلے شیعہ تھا, بعد میں مسلمان بنا, لیکن بات میں صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کرنا, ان کے بارے میں بدگمان بنانا, تو ظاہر ہے صحابہ ہمارے لیے کیا ہے, قابل تعظیم ہے. ایسے ہی ایک فتنہ ہے اہل قرآن کا, انہوں کیا بول رہے ہیں, نام اہل قرآن یعنی ہم قرآن پر عمل کرنے والے, لیکن اندر ان کی نیت کیا ہے, ان کا کیا مشن کیا ہے, حدیثوں کا انکار. ہم کو صرف قرآن کافی عمل کے لیے, ہم کو کسی حدیث کی ضرورت نہیں, ہم حدیثوں کو مانے بغیر قرآن کو سمجھ سکتے. برابر. یہ 7 فتنے تو اس وقت ہمارے علاقے میں سرگرم ہے. تو اب انشاءاللہ دھیرے دھیرے اپنے کو سمجھ میں آتا کہ بھائی کس کے بارے میں ہم کو جو ہے کیا جانکاری رکھنا ہے. شروع میں ہم لوگوں کو ایسے ہی ہوا, یہ قادیانی جو ہمارے دیہاتوں میں کام کر رہے تھے, ہم کو بھی پریشانی ہوتی تھی, سوالات الٹے سے کرتے تھے. جیسے قادیانی مجھ سے سوال کرا کہ بھائی ہم بولتے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو قادیانی مجھ سے کیا سوال کرا, ارے بھائی تم لوگ بولتے ہیں نا پھر آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں, تو آخر میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انہوں آخری نبی ہونا نا, ایسا سوال کر دیا.
تو ہم کیا جواب دیے؟ ہم بولے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، وہ کوئی نئے پیدا ہو کے آنے والے نہیں ہے، 2000 سال پہلے پیدا ہو کے ہیں لوگ. ہاں ابھی اللہ آسمان پر ان کو اٹھایا ہے، قیامت کے قریب انہوں اتریں گے. ٹھیک ہے، آخری نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے. تو ایسی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں آتی رہیں گی. اور اس سے ہٹ کے ہمارے ملک کے اندر آئندہ 2 سالوں میں پورے اسکولوں کا نصاب ایسا جو ہے وہ لوگ بنانے والے ہیں. مسلمان بچے جائیں گے تو وہاں پر مورتیوں کی جو ہے پوجا کروائیں گے، وندے ماترم کہلوائیں گے، کفری یا شرکی یا ترانے ان سے پڑھوائیں گے. وہ الگ محنت چل رہی ہے کہ بھائی اسلام سے دستبردار ہو جاؤ، یہاں ہندوستان میں رہنا تو ہمارے قومی دھارے میں شامل ہو جاؤ، وہ الگ محنت چل رہی. تو اس لیے آج ہمارے دین پر ظاہر کے بھی حملے ہیں، اندر سے بھی حملے ہیں. انشاءاللہ اس بارے میں آئندہ بھی ہم لوگ اس ٹاپک پہ بات کریں گے، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. تو اب جو فتنے مبتلا ہیں تو ظاہر ہے ان کو توبہ کرنا ہے کہ بھائی یہ گمراہ لوگ ہیں، اسلام سے خارج ہیں. کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھ لینا، آئندہ کے لیے ان سے دور رہنا، نہ ان کے بیانات سننا، نہ ان لوگوں سے رابطہ رکھنا. اب تحفظ ختم سے جڑ کر کام کرنے کے لیے خواتین کا اب یہی ہے، اب اس وقت جڑنا یہی ہے کہ اب اس اجتماع میں جو ہے آپ پابندی سے آئیے. ہم لوگ کل کی میٹنگ میں یہ بھی طے کریں کہ جتنے مدارس ہیں لڑکیوں کے لڑکوں کے، وہ مدارس والے خود اپنے اپنے محلے کے حد تک فکر کریں. نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک پروگرام رکھیں اور خواتین کے لیے بھی الگ پروگرام رکھیں اور ان فتنوں کے بارے میں سمجھائیں، بتائیں. ہر محلے میں اگر محنت اگر ہوتی رہے گی، ہر محلے میں بڑے محلوں مدرسے ہیں لڑکیوں کے لڑکوں کے، وہ لوگ یہ کام کرنا. اور علماء کرام جمعہ کے اندر 2-3 جمعہ تک اسی ٹاپک پر بیان کرنا کہ یہ گمراہ فتنے ہیں، ان کے یہ غلط نظریات ہیں، ان سے اپنے ایمان کو بچانا ہے، نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے. علماء کرام 3-4 جمعہ میں بیان کریں. تو محنت تو ہو رہی ہے. اب رہی بات کہ خواتین مزید جو ہے جڑ کر کس طریقے سے وہ کام کریں گے، انشاءاللہ آئندہ اس کا مشورہ کریں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس میں ایک سوال یہ